بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، ہم آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں چند چیزیں عرض کریں گے۔ ان میں سے نمبر 1 ہے نماز تسبیح کی فضیلت، نمبر 2 نماز تسبیح کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ، نمبر 3 کیا نماز تسبیح باجماعت ادا کرنا صحیح ہے یا مکروہ ہے، اور اس کے علاوہ نماز تسبیح کے بارے میں ہونے والے چند سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ رب کائنات ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات، نماز تسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ حدیث رسول ہے، نبی معظم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز تسبیح کی تعلیم اور ترغیب فرمائی، اور تعلیم دیتے ہوئے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا جان سے فرمایا، اے چاچا عباس، یہ بڑی عظیم الشان نماز ہے، اگر ہو سکے تو اس نماز کو ہر روز ادا کر لیا کرو۔ اگر ہر روز ادا نہ کر سکو تو پھر ہر جمعۃ المبارک کے دن اس کو ادا کر لیا کرو۔ اگر ہر جمعے بھی ادا نہ کر سکو تو ایک مہینے میں ایک بار صلاۃ التسبیح کو ادا کر لیا کرو، اور اگر مہینے میں ایک بار بھی ادا نہ کر سکو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، چاچا جان، اس نماز کو سال میں ایک بار ادا کر لیا کرو، اور اگر کوئی سال میں بھی ادا نہ کر سکے تو اسے کم از کم زندگی میں ایک بار صلاۃ التسبیح کو لازماً ادا کرنا چاہیے۔ جو بندہ سال میں بھی ایک بار ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت سے محروم رہ جاتا ہے، اور جو بندہ نماز تسبیح ادا کرتا ہے اس بندے کے لیے پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے انعام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کے ادا کرنے سے رب کائنات بندہ مومن کے صغیرہ کبیرہ، اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے تمام قسم کے گناہوں کو رب کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے، اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو رب کائنات نماز تسبیح کی برکت سے وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے نماز تسبیح کی فضیلت۔ یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ بکثرت نماز تسبیح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں بھی ادا کی جاتی ہے، بالخصوص شعبان المعظم کی 15ویں شب اور رمضان المبارک کی 27ویں شب کو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے جو نماز تسبیح ادا کرتا ہے۔ تو نماز تسبیح کے ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے اس کی نیت سماعت فرمائی۔ نماز تسبیح کی آپ نے نیت 4 رکعت نوافل کی نیت کرنی ہے۔ جیسے آپ سنت غیر موقدہ یعنی عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں ادا کرتے ہیں، اگر آپ 4 نوافل ادا کرنا چاہیں تو 4 نوافل کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ 4 نوافل کی نیت کر لیں۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کریں۔ آپ ثنا پڑھیں، پھر ثنا کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ثنا کے بعد اور قرات سے پہلے 15 بار پڑھی جائے گی۔ 15 بار پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد ساتھ کوئی سورت ملائیں۔ اب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد قرات مکمل ہو گئی۔
اب حالت قیام میں کھڑے کھڑے آپ 10 بار تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ رکوع چلے جائیں، پھر رکوع میں جا کر 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد 10 بار تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کا نام ہے قوما، اسے قوما کہا جاتا ہے۔ آپ قوما میں 10 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 بار تسبیح پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں جائیں اور 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اس کے بعد پھر پہلے سجدے میں 10 بار تسبیح پڑھیں، پھر پہلے سجدے سے آپ سر اٹھائیں اور سیدھے بیٹھ جائیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو نماز میں جلسہ کہا جاتا ہے۔ جلسے کی حالت میں بھی آپ نے 10 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ جلسے کے بعد پھر دوسرا سجدہ ادا کریں، دوسرے سجدے میں جا کر بھی آپ نے سجدے کی 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 بار یہی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اب دونوں سجدوں کے بعد ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی ہے اور ایک رکعت میں کل 75 بار آپ نے تسبیح پڑھ لی ہے۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے قیام کریں، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ باندھ لیں۔ اب دوسری رکعت کا آغاز آپ نے ثنا سے نہیں کرنا، ثنا نہیں پڑھنی، ثنا فقط پہلی رکعت میں تھی۔ اب دوسری رکعت میں آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، قیام ہو گیا۔ اب ہاتھ باندھ کے آپ نے قرات سے پہلے 15 بار تسبیح پڑھنی۔ 15 بار پڑھ لینے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ کوئی سورت ملائیں۔ اب سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے ساتھ آپ کی قرات ہو گئی مکمل۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے 10 بار تسبیح قرات کے بعد قیام کی حالت میں پڑھنی ہے، پھر 10 بار رکوع کے اندر، پھر 10 بار رکوع سے سر اٹھا کر قوما میں، پھر 10 بار پہلے سجدہ میں، 10 بار جلسہ میں اور 10 بار دوسرے سجدہ میں۔ یہ دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے 75 بار تسبیح کو ادا کر لیا اور پڑھ لیا ہے۔ اب دوسری رکعت کے بعد جو دوسرا سجدہ آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے قعدہ اولا کرنا ہے، تشہد کے لیے بیٹھنا ہے۔ یہ دوسری رکعت کے بعد قعدہ اولا ہے اور چوتھی کے بعد قعدہ اخیرہ ہوگا۔ قعدہ اولا میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ قعدہ اولا کے اندر آپ نے تسبیحات بالکل نہیں پڑھنی ہے، قعدہ میں تسبیح نہیں پڑھی جائے گی۔ قعدہ میں آپ نے بیٹھ کے اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر کی دعائیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا آخر تک یوم یقوم الحساب تک یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے ہاتھ باندھ لیے، قیام کر لیا۔ اب آپ تیسری رکعت کا آغاز ثنا سے کریں گے جیسے آپ نے پہلی رکعت کا آغاز ثنا سے کیا تھا۔ 2 رکعتیں آپ ادا کر چکے ہیں، اب تیسری اور چوتھی رکعت بھی آپ نے پہلی 2 رکعتوں کی طرح ہی ادا کرنی ہے۔ جیسے پہلی ادا کی تھی ویسے تیسری کرنی ہے، ثنا سے شروع کرنی ہے، اور جیسے آپ نے دوسری رکعت ادا کی تھی ویسے آپ نے چوتھی رکعت کو ادا کرنا ہے۔ جیسے پہلے دونوں رکعتوں میں آپ نے ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی تھی، ایسے ہی آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی آپ نے 75 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ اس طرح کل ملا کے 4 رکعت نوافل کے اندر آپ کی تسبیحات کی تعداد ہو جائے گی 300۔ یہ 300 کا ذکر حدیث پاک میں جامع ترمذی کے اندر آتا ہے کہ 300 بار تسبیحات پڑھی جائیں۔ یہ تھا مختصر نماز تسبیح کے ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سماعت کیجئے، بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جو نماز تسبیح باجماعت ادا کرنے سے منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ کہ کیوں روکتے ہیں؟ اس کا سبب اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نماز تسبیح نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت کو باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مقدسہ میں نفلی عبادت باجماعت ادا نہیں ہوتی تھی۔ فقہائے کرام نے باجماعت نماز تسبیح ادا کرنے سے منع فرمایا اور بعد نے کہا کہ باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے۔ میرے بھائی، وہ دور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ اور مقدس دور تھا، صحابہ کرام کا مقدس ماحول تھا، اور ہر کسی کو بندگی کی چاہت بھی تھی، ہر کسی کو بندگی کی آرزو بھی تھی، اور ہر کسی کے دل کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا جذبہ بھی ایسے اجاگر کیا تھا کہ شب و روز حالت سجدہ میں گزرا کرتے تھے۔ اس وقت لوگوں کو جمع کر کے جماعت کے لیے قائل کرنا اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہر بندے کو شوق تھا نوافل پڑھنے کا، لوگ خود بخود مساجد میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ ہم فرض نماز سے بھی بھاگتے ہیں، فرض نماز سے بھی جان چھڑاتے ہیں، اور سال میں 3-4 مواقع مقدس راتوں میں ایسے آتے ہیں جن راتوں میں کثیر تعداد میں مساجد کے اندر صلاۃ التسبیح باجماعت ادا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اس رات میں بھی نماز تسبیح باجماعت پڑھنے سے روکیں اور منع کریں اور کہیں یہ مکروہ ہے، تو بہت سارے لوگ جو سال ہر سال تک نماز تسبیح نہیں پڑھ سکتے، جنہیں خود اکیلے پڑھنی نہیں آتی، جنہوں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی ہے، وہ اس مقدس رات میں آ کر بھی صلاۃ التسبیح سے محروم رہ جائیں گے۔ ہم یہ جملہ بول کر کہ نماز تسبیح باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے، اپنے اس جملے سے کئی لوگوں کو نفلی نماز سے دور کر دیتے، اور بہت سارے لوگ ہمارے اس جملے کے بعد نفلی نماز صلاۃ التسبیح باجماعت ادا نہیں کرتے۔ وہ تو پہلے منتظر ہوتے ہیں کوئی ہمیں روکے، ہمیں کہے لمبی نماز ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے بھائی، اگر خود ادا نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ادا کرنے سے منع نہ کریں۔ اس دور میں کوئی بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو اسے نماز پڑھنی دی جائے، اکیلا پڑھتا ہے تو اکیلا پڑھے، باجماعت پڑھتا ہے تو باجماعت ادا کرنے دیا جائے، اسے منع نہ کیا جائے، روکا نہ جائے، ورنہ آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ اب نماز التسبیح کے بارے میں سوال یہ ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جب 300 بار تسبیحات نماز تسبیح میں پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 75 بار پڑھنی ہے، تو کیا ہم اپنے ہاتھ میں حالت نماز میں اپنی انگلی کے اندر کو تسبیح کو رنگ وغیرہ پہن لیں؟ جیسے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے چھوٹی سی رنگ جو 7 دانوں کی ہوتی ہے اپنی انگلی میں پہن لی جاتی ہے، تاکہ ہر چکر پہ کاؤنٹ کیا جائے ہمارے چکر کتنے ہو گئے، تعداد کم نہ رہ جائے۔ تو کیا ایسے ہی نماز تسبیح میں تسبیحات کی تعداد کو گننے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، یا اپنی انگلیوں پہ تسبیحات کو گنا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، فقہائے کرام نے نماز کے اندر تسبیحات کو انگلیوں پر گننا اسے بھی مکروہ قرار دیا ہے، اور کوئی تسبیح اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھنا اور تسبیح پہ تعداد کاؤنٹ کرنا گننا اسے بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم انگلیوں پر گنیں گے یا تسبیح پر تعداد گننا شروع کریں گے تو ہمارا دھیان، ہماری توجہ ساری کی ساری ہماری انگلیوں کی جانب اور ہماری تعداد کو کاؤنٹ کرنے اور گننے کی جانب ہو جائے گی۔ وہ جو لذت ہمیں اس عظیم عبادت میں ملنی تھی، وہ توجہ حاصل ہونی تھی، جو انوار ملنے تھے، ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ تو نماز تسبیح آپ ادا کریں، لیکن انگلیوں پر گنے نہ، تسبیحات کو تسبیح پر نہ گنے، یہ گننا مکروہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نماز تسبیح کو باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں سمجھنے کی، عمل کی اور ان باتوں کو آگے امت مصطفیٰ تک عام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔